پاکستان کی انتھک کوششوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس اہم ترین صورتحال پر بات کریں گے سابق سفیر جمیل احمد صاحب سے۔ جمیل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جمیل صاحب، پاکستان نے ساری صورتحال میں بڑا متوازن کردار ادا کیا ہے۔ اب جمعے کو فریقین کے درمیان اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، کیا ہوگا وے فارورڈ، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی ہاں، مذاکرات تو اب آگے جو ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کی کوشش اور کاوش، جس طرح پاکستان نے اپنی کوشش اور کاوش کر کے ایک تہذیب کو جس کو فنا کرنے کا ایک دھمکی دے دی گئی تھی، اور اس کا مطلب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بائی دا وے، لوگوں کو پتہ ہے، جو امریکن سینیٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بٹن واپس لیا جائے، جس شخص نے یہ دھمکی دی ہے کہ ایک تہذیب کو فنا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ دوسرا فیز، اس کا پہلا فیز تو وہ سب سے کٹھن تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی شخص بٹن ہی دبا دے جس نے تہذیب کو فنا کرنے کی بات کی تھی، اور اس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو وہ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ اور اسی کے ساتھ اگر بات کریں ابھی دوسرے فیز کی، جبکہ یہ 2 ہفتے کا یہ فیز سینسیٹیو ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، یہ فیز کٹھن ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن اس فیز میں جہاں پاکستان اب پہنچ گیا، جس کٹ پر پاکستان پہنچ گیا ہے، جو پاکستان کا وزن اور پاکستان کی حیثیت بڑھ گئی ہے، تو پاکستان کو اب یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی بات کمیونیکیٹ ہو رہی ہے۔ وہ ایران بھی سن رہا ہے، وہ امریکہ بھی سن رہا ہے، چائنا بھی ساتھ دے رہا ہے، خلیجی ممالک بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ یو ای کا چھوٹا سا بھی معاملہ اس لیے ہے کہ وہ ابراہیم کارڈ کا مسئلہ ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر ملحوظ خاطر رکھیں تو اس ہفتے میں، اور جس طرح کہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے، چھپی ہوئی ہے یہ خبر آج صبح کو، کہ جیڈی وینس اور ان کی ٹیم اسلام آباد پہنچ رہی ہے اسی ہفتے میں، یعنی اگلے 2 دن 3 دن، اور پھر اسی طریقے سے ایران کی ٹیم بذات خود یہ دنیا کی پوری دنیا میں اگلے چند دن اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ یہ ہر جگہ پاکستان کا نام کرے فہرست اور سہ سرخیوں میں، ہر اخبار اور ہر الیکٹرانک میڈیا پہ آپ دیکھیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ملک جس کو کہا جاتا تھا ظاہر ہے غیروں کے طرف سے کہ یہ آئسولیٹ ہو گیا ہے، تو یہ ملک تو جس طرح بھی دنیا کے افق پر جو ڈپلومیسی جو اس نے کی ہے، تو یہ تو ہکا بکا کر دیا۔ اور خاص طور پر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، وہ تو آپس میں لڑ پڑے ہیں کہ یہ پاکستان کہاں پہنچ گیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد کے یہ 2 ہفتے جو پاکستان ابھی اس مذاکرات میں، آف کورس ان کے ساتھ کی ممالک بھی ہیں، تو وہ جس طریقے سے اس کو لے کے چلے گا، اس سے ایک خاص امید اور آس بالکل بند گئی ہے ایرانیوں کی بھی۔ اسی لیے تشکر پاکستان جون میں تو ہوا اس سے کئی گنا زیادہ پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے جو پہلے نکلے لوگ ابھی چند روز پہلے، اور جو آج نکلیں گے وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے امید اس لیے جڑی ہوئی ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران، جس کا کہ نیتنیاہو نے کہا تھا وائٹ ہاؤس میں جا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ تو بس 4-5 دنوں کی مار ہے، اور وہ آپ بس صاف، اور اس نے منا لیا نیتنیاہو کو اس بات پر، اور یہ ان کے اپنے سینیٹرز اور ان کے اکابرین کہہ رہے ہیں، اور ہلری کلنٹن نے کافی عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو کہ who has a very thin skin and anyone can get into his skin، means کہ یہ ہے کہ نیتنیاہو جو انہوں نے 7 چکر لگائے، انہوں نے یقیناً ان 7 چکروں میں وائٹ ہاؤس کو انفلوئنس کر لیا، اور وائٹ ہاؤس کو انفلوئنس کر کے اس نے یہ فیصلہ کرا لیا۔ اب یہ امریکنز کو ریئلائز ہو گیا، دنیا کو اس کا درد محسوس ہو گیا کہ ایسی صورت میں دنیا کی مہنگائی کدھر گئی، دنیا میں گیس کی قیمتیں کدھر گئیں، دنیا میں تیل کی قیمت کدھر گئیں، اور دنیا اگر یہ ہرمز بند رہتا، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جاری رہتی، تو اور جو بھونچال آنا تھا دنیا میں، اس سے دنیا فی الحال کم از کم بچ گئی، اور ایک آس اور امید ہو گئی کہ پاکستان اور اسلام آباد ایکارڈ کہ انشاءاللہ ہو جائے گا، تو اس میں اس کے بعد دنیا تھوڑا سکھ کا سانس لے گی، اور اس سکھ کے سانس لینے میں جب پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں شامل ہوتی ہوئی دنیا کے گی، تو یقیناً پاکستان کی
اس پذیرائی اور اونچائی اور اس افضلیت اور اس مقبولیت کی وجہ سے پاکستان کی مخدوش معیشت اس میں فرق پڑنا شروع ہوگا. وہ مخدوش معیشت بہتر ہو جائے گی. کیونکہ ہوتا یہ ڈپلومیٹک جب کامیابیاں ملتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا ملٹی لیٹرل مقام، بین الاقوامی مقام بھی بڑھتا ہے، اور اس کے اثرات اور بہت ساری شکلوں میں سامنے آتے ہیں. اور ایک شکل اس کی ہے معاشی اس کی بہتری، اور پھر لوگ آپ سے انٹریکٹ کرنا چاہیں گے، دنیا آپ سے انٹریکٹ کرنا چاہے گی، دنیا آپ کی معیشت میں انٹرسٹ لینا شروع کرے گی، دنیا آپ کے ملک میں انٹرسٹ لینا شروع ہوگی. دنیا پھر چاہے گی کہ اس ملک کو تو دیکھیں، یہ کون سا ملک ہے جو کہاں تو تہذیب ختم ہونے کی دھمکی مل رہی تھی اور کہاں اس نے دو ممالک کو بیٹھا کے ایک صلح صفائی کرا دی اور دنیا کو سکھ کا سانس لینے. یہ ملک کون سا ہے؟ تو امریکنز تو بس شام کو جا کے اپنے مزدوری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو تو نقشے پہ پاکستان کا جیسا ملک نظر ہی نہیں آتا ہے، یا باقی ویسٹرن کنٹریز. تو پھر ٹورزم بھی بڑھے گی، پھر آپ سے لوگ تجارت بھی کرنا چاہیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے. اور جب ایسا ہوگا تو وطن عزیز کے لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ جب بھی یہ ماحول کسی ملک میں ہوتا ہے پیدا تو اس ملک کی حالات بہتر ہوتے ہیں. تو لہذا وطن عزیز کے تمام باسیوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اپنے اپنے حصے کا دیا جلاتے جائے. پرائم منسٹر نے تو اپنے حصے کا جمیل دیا صاحب جلایا. قطع کلامی کے فیلڈ لیے معذرت، مارشل ہم دیکھ رہے ہیں سید کہ آصف پاکستان کی محمود جانب نے سے تو کردار ادا کیا جا رہا ہے، لیکن اسپوائلرز بھی اس ساری صورتحال میں کھیلنے کی کوشش کریں گے. ہم نے دیکھا ہے کہ عمان میں جب ایران اور امریکہ یورینیم افزودی معاہدے کے قریب تھے تو ایران پر حملہ کر دیا گیا. تو اس بار آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورتحال کو کس طرح یقینی بنانا ہوگا کہ جو امن قائم کیا گیا ہے وہ قائم رہے؟ ظاہر ہے دنیا کو پہرا دینا پڑے گا، پاکستان اور اس کے ہم نوا ممالک جو ہیں ان کو پہرا دینا پڑے گا کہ یہ اسپوائلر کا کام کرنے والا ملک جس کی آنکھوں میں یہ بات کھٹک رہی ہے، جو ملک جس کا نام اسرائیل ہے، جس کا کہ کام گریٹر اسرائیل پر کام ہو، جس کا تصور 1897 میں کیا گیا تھا گریٹر اسرائیل کا، تو وہ تو اس کے آنکھوں میں اس کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ جو تھی وہ تھا ایران، اور وہ آخری رکاوٹ کو ہٹانے میں ناکام ہوا. امریکہ کو کسی طریقے سے ورغلا کے بیچ میں لے آیا اپنی لابی کی وجہ سے، اسرائیلی لابی کی وجہ سے. تو ایسی صورت میں وہ تو چاہے گا، اسرائیل چاہے گا کوئی نہ کوئی اسپوائلر کا کام کر دے، کوئی نہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دے تاکہ یہ معاملہ دوبارہ ڈی ریل ہو جائے. لیکن جب پاکستان اور پاکستان کے ہمنوا ممالک اور باقی ممالک جن کو پتہ ہے کہ کتنی ان کو تکلیف اور دکھ درد ہوا معاشی طور پر اور دوسرے لحاظ سے اس جنگ کا، جب وہ اس پہ پہرا دیں گے تو اسرائیل کو کافی دقت ہوگی. لیکن ہوشیار رہنا پڑے گا. آپ کی بات درست ہے کہ ٹرسٹ لیول ایران کا بہت لو ہے. 2 مرتبہ ایران کے ساتھ کیا ہوا، جون میں جب 2 دن رہ گئے تھے آخری موقع ہونے والا تھا، جے سی پی او پر دوبارہ جانے والا تھا ایران، تو حملہ ہو گیا جون. اور پھر مرتبہ 26 فروری کو جو میٹنگ ہونی تھی جنیوا میں، اس میٹنگ بلکہ پہلے ہفتے میں مئی کے یہ جو فروری کے مارچ میں، تو اس سے پہلے دوبارہ حملہ ہو گیا ایران پر. تو ایران تو پھر جس کو کہتے ہیں نا ایک میں، اور ہم سمجھانے کے لیے محاورہ کر لی جائے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، تو ایران کی تو وہ صورتحال ہے. ایران تو چاہے گا کہ گارنٹی ملے، اسی لیے تو ایران نے جو 10 نکات اپنے پیش کیے ہیں اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کوئی گارنٹی تو دے، اور گارنٹی مل جائے گی اس معاملے میں. پاکستان میں ہے، پاکستان کی ایک مڈل پاور کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کی گارنٹی سے شاید وہ اثر نہ ہو، لیکن چائنا بھی تو اس کے ساتھ کھڑا ہے. آپ دیکھیں کہ چائنا نے یہ جو سیکیورٹی کونسل ریزولوشن پیش ہوا گزشتہ شب وہاں نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل میں، تو چائنا اور رشیا نے ویٹو کر دیا اس کو. اس پہ کہا گیا تھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز کو زبردستی کھلوایا جائے، تو ویٹو کر دیا. تو اب یہ ممالک بھی تو ساتھ ہیں، اس لہٰذا اسرائیل کرے گا تو ضرور کرے گا، کرنے کی کوشش تو ضرور کرے گا، لیکن اس میں اس کو دشواری پیش آئے گی. اور ایران کی جو بات ہے اگر اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو اتنے مشکل مطالبات نہیں ہیں.
امریکہ کے جو 15 مطالبات ہیں اس کو اگر سب سیٹ اور سیٹ میں اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو 4 مطالبات رہ جاتے ہیں. 6 مطالبات تو صرف جوہری معاملات کے مطالبات ہیں کیونکہ ایران پہلے ہی راضی ہونا چاہتا ہے. اسی طریقے سے باقی مطالبات اس پر پاکستان جب اب میڈیٹ کرا رہا ہے. جمیل صاحب جن 15 مطالبات کا آپ نے ذکر کیا اس میں 2 بڑے اہم مطالبات تھے. ایک میزائل پروگرام سے دستبردار ہونے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے جو ایران کا وہ تھا مطالبہ اس کو پیش کیا گیا تھا. لیکن دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو انریچڈ یورینیم ہے، افزودہ یورینیم، اس کو بھی ہمارے حوالے کیا جائے. امریکہ کا یہ مطالبہ تھا جو کہ پاکستان کے تھرو دیا گیا ایران کو، لیکن ایران کی جانب سے تمام مطالبات مسترد کیے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان 2 مطالبات پر خاص طور پر ایران سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے؟ آواز کو ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے. جمیل صاحب 2 مطالبات جو امریکہ کے تھے، ٹیکنیکل وجوہ کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہے. جمیل صاحب اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ پی سی آر آواز نہیں آ رہی ہے ٹیکنیکل وجوہ کی وجہ سے. تکنیکی وجوہات کی بنا پر شاید آواز صحیح طرح موصول نہیں ہو پا رہی ہے. جمیل احمد خان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان عالمی امن کا علم بردار بن چکا ہے. جمیل صاحب اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جمیل صاحب جو 2 شرائط امریکہ کی جانب سے رکھی گئی تھیں، خاص طور پر ان 15 شرائط کے اندر کے جو انریچڈ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کیا جائے اور ایران اپنے میزائل پروگرام سے دستبردار ہو جائے، آپ سمجھتے ہیں ایران اس پر سمجھوتا کرے گا؟ یہ آواز کا مسئلہ پڑ گیا. تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان تک آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے. پاکستان عالمی امن کا علمبردار بن چکا ہے اور پاکستان کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی تھیں وہ بالآخر رنگ لے آئی ہیں. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی سفارتکاری کامیاب ہوئی اور 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے دونوں فریقین کی جانب سے، امریکہ اور ایران کی جانب سے. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران جنگ 2 ہفتے کے لیے روکنے کا اعلان سامنے آیا. جنگ بندی دنیا کے امن کے لیے بڑا دن قرار دیا گیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. جمیل صاحب جو شرائط رکھی گئی تھیں امریکہ کی جانب سے ایران کے لیے، ان میں سے 2 بڑی اہم شرائط تھیں. ایک افزودہ یورینیم کے حوالے سے تھی اور جو میزائل پروگرام ہے ایران کا اس حوالے سے. کیا ان دونوں پر سمجھوتا کرنے کے لیے آپ کو تیار نظر آ رہا ہے ایران؟ جی ایک پر تو سمجھوتا ایران تقریباً اس پہ راضی ہو گیا تھا اور وہ تھا افزودگی کی بات یورینیم کی، اور 450-60% جو افزودہ شدہ ان کے پاس یورینیم موجود ہے. اور جو باتیں لیک ہوئی تھیں اور جو باتیں ہم تک پہنچی تھیں وہ یہ کہ وہ تیار تھا کہ وہ IAEA کے سپرویژن میں دے سکے، یا رشیا بھی کہہ رہا تھا کہ آپ ہماری سپرویژن میں بھی سکتے ہیں. تو وہ قابل عمل بات نظر آتی تھی اور اس میں رضامندی نظر آتی تھی. لیکن میسائلز جو ہے وہ ان کا ساورن حق ہے. دنیا کے کس قانون کے تحت وہ کہتے ہیں، اور صحیح کہتے ہیں ایرانین، کہ ہم کس قانون کے تحت اس کی رینج کم کر لیں یہ تو ہمارا حق ہے. ہم پر کوئی سیکیورٹی کاؤنسل کی پابندی نہیں ہے. 2003 میں پابندی ان پہ اٹھا لی گئی تھی میسائلز کے لحاظ سے ایران پر، تو وہ تو میسائل بنا سکتے ہیں اپنا. اس شاید کمپرومائز کرنا بہت مشکل ہو. اگر بہت زیادہ ہوا تو وہ کچھ 2-4-10 کلومیٹر کو ان کی بات رکھنے کے لیے شاید اس کو کم کرنے کا اندیا دے دیں. ورنہ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی مان جائے گا، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل قوانین کیا ہے اور ساورن حق کیا ہے ایران کا. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں باتوں پر ایک تو بڑی آسانی سے بات ہو جائے گی افزودگی پر، اور دوسرا میزائل پر بھی دونوں سائڈ پر کوئی لچک دکھلائی جا سکتی ہے. درست. جمیل صاحب بھارت پاکستان کو دنیا میں تنہا کر کے وشوا گرو بننے نکلا تھا، لیکن آج پاکستان وشوا گرو بن چکا ہے اور بھارت تنہائی کا شکار نظر آتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نئی دہلی میں اس وقت کیا سوچ ہوگی؟ وہاں تو آپس میں جھگڑا پڑ گیا ہے انڈیا میں تو اب جو مودی سرکار پر جو جس حساب سے بارش ہو رہی ہے نکتہ چینوں کی، اب میں اس کو لعنت ملامت کیا کہوں. اچھا نہیں لگتا ہے میرے جیسے شخص کو یہ بات کرتے ہوئے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی زیادہ
उन पर भारी भरकम किस्म की नुक्ताचीनी हो रही है, उससे तो अगला इलेक्शंस के भी वो हाथ धो बैठे, पाकिस्तान को आइसोलेट कर बैठे थे। ये तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ऊंची उड़ान उड़ पड़ा। उसकी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से देखे तो दुनिया के हर अखबार और हर जरीदे और हर टेलीविजन चैनल पर इस वक्त पाकिस्तान का नाम उभर रहा है, और जिस जिस तरह के तरीके कि पाकिस्तान का नाम सामने आता है इन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, उस तरीके से बीजेपी की सरकार, जो आरएसएस से ताकत याफ्ता सरकार, उसके दिल के जख्म और बढ़ते जाते हैं, उसके जख्मों पर नमक और बढ़ता जाता है। तो वो तो अब अपना मातम कर रहेंगे, लेकिन कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा हो जाएगा। कांग्रेस को पता है, और शशि तरूर ने भी बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी इस पर की, कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर्स ने, अब तो बीजेपी भी फटना शुरू हो गए हैं कि भैया आप तो पाकिस्तान को एक आइसोलेट कर रहे थे, पाकिस्तान तो जिस तरीके से उभरा है उसने तो आपको आइसोलेट कर दिया है। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं, और जब किसी मुल्क के इज्जत व वकार व तकरीम को बढ़ाना हो तो उसकी फॉरेन पॉलिसी को बढ़ाया जाता है। तो आज पाकिस्तान जिस हैसियत में खड़ा है, उसकी यकीनन उसका कद काठ बढ़ा हुआ है, उसकी फॉरेन पॉलिसी की बढ़ी हुई है। और जब किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी की उड़ान बेहतर हो जाए, उसका कद काठ बेहतर हो जाए, तो उसके पासपोर्ट की भी वैल्यू बढ़ जाती है, रेटिंग बढ़ जाती है, वहां के उस मिल्लत के अफराद का जो होते हैं उनकी भी इज्जत नामूस व तकरीम में इजाफा होता है। अब रहा सवाल के इसके सम्राट आपको, जब किसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बेहतर होती है तो उसके असरात उस मुल्क के बाकी तमाम शोबाहाए जिंदगी में पड़ना शुरू हो जाते हैं, और वो शोबाहाए जिंदगी में वतन अजीज के तमाम बासी ये जानना चाहेंगे कि उनकी जेबों पर जो बोझ पड़ा हुआ है वो हल्का कब होना शुरू होगा। तो उसके लिए नवीद ये मैं बताना चाहता हूं कि जब आपकी फॉरेन पॉलिसी की उड़ान बेहतर हो तो आपकी मईशत जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। और वो कैसे होती है? दुनिया का भरोसा होता है, दुनिया की नजरों में आपका इज्जत और एहतराम बढ़ती है, दुनिया का तजस्सुस बढ़ता है, दुनिया टूरिज्म में इंटरेस्टेड होती है, दुनिया इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होती है, दुनिया आपके मुल्क में पैसे लगाने में इंटरेस्टेड होती है। तो उस तरीके से आप में और आपकी मसनूआत खरीदने में इंटरेस्टेड होती है। तो ऐसी सूरत में आपकी मईशत भी बेहतर होती है। तो लिहाजा यस, इसके सम्राट अभी आने वाले दिनों में हमें मिलेंगे। हम पहले स्टेज पर जो हमारी कामयाबी को बरकरार रखने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम मिनहासुल कौम के तौर पर अपने अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं। जी जमील साहब, इस सूरत हाल का पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह हासिल कर सकता है? जैसा कि आपने कहा कि अगर सिफारतकारी बेहतर होगी तो फिर जो है वो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात अगर मज़ीद ममालिक के साथ बेहतर होंगे तो फिर सूरत हाल जो मईशत के हवाले से वो भी बेहतर होगी। तो इस सूरत हाल का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किस तरह उठाया जा सकता है? आपने ये बड़ी कलीदी किस्म की बात कर दी। आपकी जब भी फॉरेन पॉलिसी का उरूज होता है तो आपको उस उरूज से इस्तिफादा हासिल करने के लिए आपके जितने भी महकमे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके मिनिस्ट्री है, उन मिनिस्ट्रीज को, उन इदारों को दिन शब रोज मेहनत करनी पड़ती है कि वो उस मुताबिकत के साथ, उस उड़ान के साथ की उड़ान को मिलाएं, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उन पर नजर रखना पड़ता है। अब तो प्राइम मिनिस्टर को ये चाहिए कि जितनी मेहनत उन्होंने की है उस मेहनत को जाया होने से बचने के लिए अपने इदारों को, पहले तो यह है कि अपने गिरेबान में झांकते हुए ये देखा जाए कि हमारे कौन कौन से इदारे हैं जो कि हमारे लिए पैरासाइट हैं, हमारे लिए जोंक की तरह चिपके हुए हैं। मैं खुद एक ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्वेंट और डिप्लोमेट रहा हूं। मुझे इल्म है कि कुछ इदारे जो कि काम के तौर पर उसमें ऊंच नीच होती रहती है, काम के तौर पर बड़े ही ज्यादा वो कमजोर हैं, निकम्मे हैं, उनको कारामद बनाने के लिए प्राइम मिनिस्टर को ऐसा फ्रेमवर्क बनाना होगा कि उनकी कारकर्दगी रहे। और मेरी मुराद ये है कि अगर आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री है
اور جب وہ اپنا جوائنٹ منسٹریل کمیٹی کی میٹنگز میں جاتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں تو تیاری کر کے جائے, تو اپنے ساتھ وہ پورا پورا پیکج لے کے جائے. اسی طریقے سے بائیلیٹرل کے لیے جو منسٹریز انوالو ہوتی ہیں, چاہے وہ فائنانس ہو, کامرس ہو, باقی منسٹریز ہوں, یا ان منسٹریز کے معاونت شدہ جو ادارے ہیں جیسے ایف پی سی سی آئی ہے, کراچی چیمبر ہے, لاہور چیمبر ہے, ہمارے بزنس مین ہیں, بھائی ان کو بھی تو کوئی ان کی بات کو بھی کوئی پریکٹیکل انداز میں دیکھے تو اس میں ہوگا ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی آپ کی فارن پالیسی کی اڑان سے آپ کے معاشی اڑان کی طرف جانے کے لیے ایک ہم آہنگی پیدا ہوگی. پرائم منسٹر سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے کہ جب تک کہ پرائم منسٹر خود کہتے رہے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, ان کو جب تک آپ بہتر نہ کریں گے اس وقت تک آپ کی معیشت اس فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اس جو آپ کو ابھی آپ کو پذیرائی ملی ہے. اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر بنگلہ دیش جیسے ملک میں وہاں جب ایمبولینس چلتی ہے تو لوگ چاہے وہاں اپوزیشن کے کھڑے ہو اور روڈوں پر نکل کے آئے ہوں لاکھوں کے تعداد میں, وہ پہلے ایکسپورٹ کے ان ٹرکوں کو راستہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جائیں اپنا ہمارے بندرگاہوں تک تاکہ ہماری ایکسپورٹ نہ رکے. یہاں لوگ پہیا جام کی اسٹرائک دے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے کارخانے بند ہو جائیں. اب وہ نہیں چلے گا. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہمارے ملک کی معیشت بہتر کو کس فیصلے لحاظ کرنا سے ہوں گے فرق تاکہ پڑتا ہے. صورتحال کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. جمیل صاحب, میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ 2 ہفتے کا جو عارضی امن کہا جائے, اگر سیز فائر جو ہے اگر یہ مستقل طور پر ہوتا ہے اور پھر ایران کے اوپر سے جو پابندیاں ہیں وہ اگر ہٹا لی جاتی ہیں, تو پھر پاکستان کے لیے کیا آپشنز ہوں گے؟ پاکستان خام تیل ایران سے حاصل کر سکے گا, اس کے علاوہ جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ پینڈنگ میں وہ بھی آگے بڑھا سکیں گے؟ پاکستان سے ایران مصنوعات حاصل کر سکے گا, ایران سے پاکستان انرجی حاصل کر سکے گا, اور پاکستان کا سب سے بڑا خرچہ اور سب سے بڑا امپورٹ بل جو ہے وہ تو ہے ہی انرجی کا نا. تو دونوں برادرلی ملک جس کے لیے پاکستان نے ان کی پوری قوم کو فنا ہونے سے بچانے کے لیے, جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کل رات, تو بچانے کے لیے جو تکودو کی ہے اس تکودو میں ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز کا ایک مستحکم ہونا, دل و جان سے مستحکم ہونا ایک قدرتی امر ہے. اور جب وہ قدرتی امر جب ہوگا تو پھر یہ تو معمولی سی چیز ہے. گیس پائپ لائن آدھی بچھی ہوئی ہے, پابندی کی وجہ سے آج ہی آدھی ہم نہ بچھا سکے. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے دوسرے ادارے جو ہیں شب و روز محنت کر کے اس میں گیس پائپ لائن کو بچھا لیں گے, اور بچھا لیں گے تو ہماری یہ بل بچ جائے گا آپ کا جو آپ بلینز آف ڈالرز خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کی جو کروڈ آئل ہے وہ بھی ایران سے, اسی طریقے سے ایران کیمیکل میں, پیٹرو کیمیکل میں اور جن جن مصنوعات میں ایران آگے ہے, اور جس کو جو قدرت نے نوازا ہے اس سے ہم بھی استفادہ اٹھائیں گے, اور جو ہمیں قدرت نے نوازا ہے ان مصنوعات سے ہم ان کو کریں گے. تو یہ یقیناً اس پابندی کو تو اب ایک ہونا مجھے ایک نیچرل سا عمل معلوم ہوتا ہے, جس کی وجہ سے گیس پائپ لائن جو ہماری رکی ہوئی ہے اس سے ہماری جو آج کل لوڈ شیڈنگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گیس کی, بلکہ اور ہونی تھی اگر یہ پاکستان اس کو مسئلے کو اب کم از کم فی الوقت اگر اس کو اس میں کوئی تعطل نہ پیدا کرتا, پاکستان کی کوشش سے یہ تعطل پیدا نہ ہوتی, تو آپ کے پاس تو کھانا پکانے کے لیے گیس نہیں بچنی تھی جو ہماری صورتحال تھی. تو یقیناً اس کے ثمرات کو بہت جلدی ملیں گے ایسی صورت میں کہ اب ہمارے یہ پرماننٹ سولوشن ہو جاتا ہے. اور پابندیاں ایران پر ہٹنا ایک نیچرل سی بات ہے کہ پابندیاں اس پر ہٹیں گی. جب یہ معاہدہ ہوگا تو پھر پابندی کس چیز کی؟ جب پابندی ہٹے گی تو پوری دنیا تجارت کرے گی ایران سے, ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہمارا تو برادرلی ملک. جی جمیل صاحب, مشرق وسطیٰ کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں. تو اس جنگ کے بعد نیا مشرق وسطیٰ آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کیا عرب ملکوں کا جو امریکہ کی سیکیورٹی امبریلا پر اعتماد تھا کیا وہ برقرار رہ سکے گا؟ جی, میں آپ کے چینل پر یہ بات کرتا چلوں کہ دنیا گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف جو اس کا سفر تھا وہ بڑی تیزی سے اب شروع ہو جائے گا. اور یہ خلیجی ممالک جنہوں نے اپنے 27 بیسز امریکہ کو دیے ہوئے ہیں
وہ ان کے دلوں میں اور ان کے ذہنوں میں پہلی یہ بات کھٹک رہی ہے کہ جن پر ہم نے تکیہ کیا تھا وہ تو وہی پتے ہوا دینے لگے، یعنی انہوں نے تو ہماری کوئی حفاظت نہیں کی۔ ایران نے جہاں جہاں چاہا، جس انداز میں چاہا، جس نشانے پر نشانہ مارنا چاہا اس نے سارا کیا، اور ایران نے بتا کے کیا، یہ کہہ کے کیا کہ ان بیسس سے جو امریکی فوجی ہیں وہ نکل کے فلانی آبادی میں آ گئے تو ہم نے اس کو بھی اسٹرائک کیا۔ تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہو جاتی ہے، وہ ایران کو یقیناً اس کا کریڈٹ دیا جا سکتا ہے کہ ایران اپنے میزائل جہاں چاہتا تھا پہنچا دیتا تھا، ایران جہاں چاہتا تھا اپنے ڈرون پہنچا دیتا تھا۔ خلیجی ممالک کو کم امریکہ اور جنہوں نے ان کو گارنٹی دی ہوئی تھی ان کی حیثیت کا پتہ پڑ گیا کہ جو ان کی پروٹیکشن تھی وہی ان کے لیے خطرات بن کے سامنے آئی۔ تو آپ کی بات میں وزن ہے، اب وہ اس پر سوچیں گے اور جیسے جیسے ان کو موقع ملے گا وہ اپنی الائن چینج کریں گے۔ آنے والے دنوں میں، آنے والے سالوں میں یہ خطہ اس آپ کو سیکیورٹی پیراڈائم چینج نظر آئے گا۔ اس سیکیورٹی پیراڈائم میں آپ کو چائنا نظر آئے گا، رشیا نظر آئے گا، ایون ایران اس سیکیورٹی کیلکولیس میں آپ کو نظر آئے گا، اور پاکستان تو خیر ہے ہی ہے اس پورے خطے میں بڑی قوت ہے، وہ تو آپ کو نمایاں نظر آئے گا، لیکن یہ پوری کیلکولیس اس کی چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آنے والے مستقبل قریب میں زیادہ اس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ جمیل صاحب، اگر جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ تھا اس تناظر میں اگر بات کی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک بھی اس طرح کا معاہدہ کوئی پاکستان کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ جی، آپ کی آواز جو میرے تک پہنچ سکی ہے کہ معاہدے یقیناً جب آپ کی پذیرائی کے ساتھ ساتھ آپ کی مضبوطی کا اندازہ ہو جاتا ہے دنیا اقوام کو، تو بہت سارے ممالک چاہتے ہیں کہ ایسے ملک سے پیکٹ کریں، بائیلیٹرل معاہدے کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اب آپ کے پاس کتنے اپروچ آپ کو، کتنے ممالک آپ کو کہیں گے، یہی خلیجی ممالک بھی اس میں شامل ہیں کہ آپ ہم سے معاہدہ کریں جیسے آپ نے سعودی عرب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، سعودی عرب پہ کم سے کم بارش ہوئی ہے میزائلوں کی اور ڈرون کی، اور وہ بھی بتا کے ہوئی ہے اور وہ بھی کہہ کے ہوئی ہے کہ فلانے بیس پر فلانے جہاز امریکہ کے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ادھر ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ آئے رہے فلانی جگہ پہ امریکنز ہیں تو اس لیے ہم اس حصے کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ باقی وہ سعودی عرب کے ساتھ جو نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے میں ہے، اور پاکستان نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ دیا تھا، فارن منسٹر نے، کہ دیکھیں ہماری مجبوری ہے، ہم ایک لیگل پابندی پر مجبور ہوں گے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران نے اس کو مائنڈ نہیں کیا کیونکہ ایران سمجھتا ہے 95% ایران میں ایجوکیشن ہے۔ ایران کی اکابرین دیکھیں، ایران کا فارن منسٹر دیکھیں، ایران کی لیڈرشپ دیکھیں، اور باقی دیکھیں آپ کے امریکہ سے جو بیان آ رہے تھے اور جو ایران سے آ رہے تھے، کتنے میچور قسم کے بیان اور کتنے میچور قسم کا عمل ہو رہا تھا۔ تو ایرانیوں کو پتا تھا کہ پاکستان کی مجبوری ہے، پاکستان گلا کرنے کے بجائے تشکر پاکستان کے نعرے ایران میں اور جھنڈے پاکستان کے اٹھا کے ایران میں لوگ نکل آئے۔ ابھی 10 دن کی بات ہے، کوئی 8 دن کی بات ہے یہ، تو لہٰذا خلیجی ممالک جو ہے وہ اور باقی پاکستان کے بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں چاہیں گے کہ ان کو بھی ایسے ہی فائدے ہوئیں، فوائد ہوئیں جیسا کہ سعودی عرب کو ہوا ہے۔ جی، سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔